السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کل ہم نے مرکب توصیفی سٹارٹ کر دیا ہوا تھا، پہلے اس کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں اور پھر آپ کا یہ والا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی بھی ایک مرکب ناقص ہے، اور اس کی اگر آپ ڈیفینیشن لکھیں گے تو وہ اس طرح ہے کہ ایسا مرکب توصیفی جس میں صفت کا استعمال ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جس کا دوسرا اسم صفت ہو۔ اس میں سے جو بھی آپ لکھیں گے ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ویسے تو ہر جو مرکب توصیفی ہوتے ہیں نا، وہ دو اس کے پارٹس ہوتے ہیں لازمی، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ پڑھیں گے۔ تو یہ مرکب توصیفی کے جو دو پارٹس ہوتے ہیں نا، اس میں پہلا موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے۔ صفت جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے موصوف کے مطابق چلتی ہے، اور یہ دونوں موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے سے ہر پہلو میں، اسم کے چاروں پہلوؤں میں ایک دوسرے سے مطابقت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو موصوف ہوگا عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، وہی صفت ہوگا، ٹھیک ہے، سیم چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ایک ذرا پہچاننے میں بھی اس میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دو اسم لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابقت کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو جائے گا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو اردو میں آپ بولتے ہیں صفت اور موصوف، تو صفت ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو پہلے لکھیں گے اور موصوف کو بعد میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہو گئی، اور کچھ پوائنٹ تھا اس میں؟ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ ترجمے کی بھی ہو گئی۔ اچھا، ایک پوائنٹ ہم نے کل کیا تھا کہ اگر آپ نکرہ ہے، ابھی آپ نکرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ، اور اگر وہ واحد ہے تو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک یا کوئی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اور اس کے جو ہیں، اچھا یہ ایک اور پوائنٹ تھا کہ اس میں اب اگر یہ چل رہا ہے آپ کا مرفوع، منصوب یا مجرور، تینوں اعرابی حالتوں میں جو ہے نا، اس کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے اعرابی حالت کو نہیں دیکھتے، وہ تینوں اعرابی حالت میں اگر جس میں بھی وہ آئے گا، ترجمہ اس کا سیم ہی رہے گا۔ ترجمہ اس کا ایسا ہوگا، جس نے اب یہ مثال دی ہوئی، امام عادل، تو عدل کرنے والا امام، صفت کا پہلے کر دیا، موصوف کا بعد میں کر دیا، کوئی کوئی امام یا کوئی حکمران۔ اچھا، آگے ہم کر رہے تھے یہ سر نے ایک حدیث تھی کیا، مطلب نبیوں خلفۂ راشدین کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے شروع کر دیا ہوا تھا، تھوڑا سا کر لیا تھا، اس کو اب کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب یہ ہم اپنا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، آخر میں اگر سر نے اس پہ دوبارہ بات کی تو پھر اس کو سٹاپ کر لیں گے۔ ابھی فی الحال آپ اس کو نا سنیں بس۔ سے مہمان کے کھائے، لہٰذا اب درہم بھی اسی طرح تقسیم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ مہمان نے کھایا تو ایک درہم اس کا، اور اس کے روٹیوں کے 7 حصے مہمان نے کھایا تو درہم اس کے 7۔ یہ ہے عدل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اقضاہم علی، میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس لیول تک؟ ہم تو نہیں کبھی پہنچ سکتے، ہم تو 4 اور زیادہ بہت چھلانگ ماریں گے، 5 3 کر کے اس کے بعد ہم ایسے پھریں گے کہ بس اب شاید کوئی فرشتہ آ جائے ہمارے پاس۔ حضرت علی کے پاس ایک اور کیس آیا ایک مرتبہ، اور اس دفعہ کیس یوں تھا کہ 3 لوگ تھے، وہ آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا فیملی میں ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا، اور وصیت یہ کر کے گیا کہ میرے جو 17 اونٹ ہے، 17، یہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا، ٹھیک ہے۔ 17 اونٹ ہے، آپس میں تقسیم کر لینا۔ ساتھ ریشو بھی بتا کے گیا کہ جو پہلا ہے اس کو ہاف ملنا چاہیے 17 اونٹوں کا، دوسرے کو 1/3 ملنا چاہیے، اور تیسرے کو 9واں حصہ ملنا چاہیے اونٹوں کا۔ اب ہم پہلے کوئی دینے لگتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آ جاتے ہیں،
ایسے ہے نا. تو اونٹ ہم نے پوائنٹس میں نہیں لانے, یعنی کاٹنے نہیں ہیں اونٹ. اونٹ سالم ہونے چاہیے. ہمارے سے نہیں حل ہو رہا جی, آپ حل کر دیں پلیز. سالی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المال میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ. بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا گیا اور 17 میں شامل کر لیا گیا. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. اب انہوں نے بلایا 1/2 والے کو اور اس کے ہاتھ میں 9 اونٹ پکڑا دیے کہ 9 تمہارے ہوئے. ہو گیا جی, نہیں کٹانا اونٹ. 1/3 والے کو بلایا, 6 اونٹ اسے پکڑا دیے. 1/9 والے کو بلایا اور 2 اونٹ اسے پکڑا دیے. 9 6 15 اور 2 9 6 15 اور 2 17 اونٹ تقسیم ہو گئے, اور جو باقی ایک بچا اسے واپس بیت المال میں بھیج دیا. یہ فیصلہ حضرت علی نے اس وقت کیا 14 سال پہلے. تو اقضاہم علی, اللہ کے رسول کا فرمانا ایسے ہی نہیں ہے کہ میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو میں نے صرف 2 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی زندگی سے, ورنہ بھری ہوئی ہیں ایگزامپلس. ایسے ایسے ایگزامپلس آپ کو ملیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے قرآن کا بہترین پڑھنے والا قرار دیا. کس کو؟ آپ نے فرمایا اقرأہم, میری امت کا بہترین قاری, میری امت کا بہترین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. آپ میں سے اکثر نے شاید ان کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا, ابی ابن کعب. ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت ابی سے کہا کہ ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ جا کے. Scribe makes step-by-step guides for any process with AI. You know what's terrifying? حضرت بھائی کانپ گئے, انہوں نے پوچھا ہوا سمانی, اس نے میرا نام لے کے کھایا, اللہ نے میرا نام لیا. تو آپ نے فرمایا نام, ہاں نام لیا تمہارا. فبکا ابی, تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یعنی میں نے بتایا نا کہ ان کا نام آپ میں سے کئیوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا, لیکن نبی کے سننے انہیں اپنے امت کا بہترین قاری قرار دیا. پھر آپ نے فرمایا وَعَالَمُهُمْ, میری امت کا بہترین عالم بالحلال والحرام, حلال اور حرام کے بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ ابن جبل. تو یہ صحابہ کے مناقب آپ نے بیان کیے ہیں, جن میں سے عام طور پہ جمعہ خطبے میں آپ 4 کے بارے میں سنتے ہیں, حضرت ابوبکر کے بارے میں, حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عثمان کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں, اور یہ جو ہیں حضرت معاذ کا اور حضرت ابی ابن کعب کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جی جن کے ساتھ ہمارا نہ تو کوئی خونی رشتہ ہے, نہ کوئی اور رشتہ داری ہے, لیکن ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دلوں میں احترام, محبت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹرین کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی. مرکب توصیفی دوبارہ ذہن میں لے آئیے. ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے, دوسرا اسم پہلے کی صفت ہوتا ہے. 2 اسم ہوتے ہیں, پہلا موصوف ہوتا ہے, دوسرا صفت ہوتا ہے. جس بھی اینگل سے بات کریں گے بات ایک ہی ہوگی. پہلا موصوف کہلاتا ہے, دوسرا صفت کہلاتا ہے.
اور مرکب توصیفی بنانے کا فارمولا یہ ہے کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. ایسے ہی نا؟ اصل موصوف ہے، اصل موصوف ہے تو موصوف اگر مذکر ہوتا ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے. موصوف اگر مؤنث ہو جائے صفت بھی مؤنث ہو جاتی ہے. موصوف واحد ہو صفت بھی واحد، موصوف مثنیٰ صفت بھی مثنیٰ، موصوف جمع صفت جمع، موصوف معرفہ صفت معرفہ، موصوف نکرہ صفت نکرہ، موصوف مرفوع صفت مرفوع، موصوف منصوب صفت منصوب، موصوف مجرور صفت مجرور. ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا. میں المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں. تو میرا موصوف جو ہے اس وقت واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، بغیر اعراب کے ہے. اب اس کا اعراب کوئی نہیں ہے. ایسی ہے نا؟ اعراب اس کا میں مرفوع رکھنا چاہوں تو کیا بن جائے گا؟ المسلم. اب یہ چاروں دوبارہ سے کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی صفت میں لانا چاہتا ہوں سچا ہونا، تو صادق لفظ سچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو صفت لا رہا ہوں وہ بھی چاروں اعتبارات سے برابر ہوگی اس کے، لہذا جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا الصادق، المسلم الصادق. ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا ترجمہ. کیا ہوگا؟ سچا مسلمان، سچ بولنے والا مسلمان. اوکے، سچ بولنے والا سچا ہی ہوتا ہے نا. اب کوئی نہیں کریں گے ترجمہ، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ نکرہ نہیں ہے. اگر نکرہ ہوتا تو ہم کہتے سچ بولنے والا کوئی مسلمان. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہم ترجمے میں بھی فرق کریں گے معرفہ نکرہ کا. تو المسلم الصادق مرفوع ہے نا، اگر یہ منصوب ہوتا تو فروخ کیا ہوتا؟ ہاں جی زبیدہ، اگر یہ منصوب ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ جی میم، یہ منصوب میں آئے گا المسلمہ الصادقہ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور مجرور ہوا تو المسلمی الصادقی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. المسلمہ الصادقہ. مجرور ہوتا تو المسلمی الصادقی. ایکسلنٹ. اب میں چاہتا ہوں آصف، آپ نے المسلم کو مثنیٰ استعمال کرنا ہے. ہاں جی، شائستہ بنائیں، اس کا مثنیٰ بنا دیں. المسلمانی ہم، الصادقانی. ہم. اور یہ کون سا ہوا؟ اعرابی حالت کون سی ہوئی اس کی؟ مرفوع. مرفوع. اور المسلمین، ہم، المسلمینی ہم، الصادقینی، ہم. یہ مجرور اور منصوب ہوا. منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. کریں. ایکسلنٹ. المسلمانی. اب موصوف مثنیٰ ہو گیا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی فوراً ہی. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please. تو کیا بن جائے گی؟ الصادقانی، المسلمان الصادقانی. اور مرفوع ہے. اگر منصوب ہو تو المسلمینی الصادقین. اعراب پکا کرنا ہے آپ نے. اعراب آپ کو اس کورس میں اعراب بھی پکا ہو گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ کو شوق پیدا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، اور پھر آپ انشاءاللہ تعالی قرآن سے جڑے رہیں گے، اور پھر آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تو اصل ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے، قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، آپ کے اندر نبی کی باتوں سے محبت پیدا ہو جائے. یہ پیدا ہوگی تو آگے انشاءاللہ تعالی عربی آپ کو ویسے ہی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. لے جی، اب المسلموں کی جمع میں لانا چاہوں تو کیا بنے گی؟ ہاں جی، جمع کرے بھی ام ایمن، جمع کریں اس کی.
جی المسلمانی کی جمع کرنا، المسلمون، ہاں، اور صفت کی صفت کو بھی کریں گے نا جمع میں، صادقو کو صادقون، صادقون. یہ کون سی اعرابی حالت ہوئی اس کی؟ مرفوع، مرفوع. اور اگر منصوب مجرور کرنا ہوا تو المسلمین، الصادقین، المسلمون. اب صفت کیا آئے گی؟ الصادی، المسلمون الصادقون. ثاقب، المسلمون الصادقون مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بڑی مشکل سے ہضم ہوئی ہے آپ کو کہ یہ مرفوع ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایکسیلنٹ، المسلمین الصادقین. اور اگر مجرور ہوتا تو المسلمین الصادقین. ملا کر پڑھیں گے المسلمین الصادقین. لے جی، اب المسلم کی میں مونس لینا چاہتا ہوں تو کیا بنے گی جی؟ ہاں جی زبیدہ بنائیں. مسلموں کا کیا ہوتی ہے مؤنث؟ جی میں المسلمۃ ہوں الصادقۃ. کون سی اس پہ اعراب ہے؟ یہ المسلمۃ یہ وہ ہے، مرفوع ہے. ہاں، اور اس کا منصوب اور مجرور بنائے. ہاں المسلمۃ الصادقۃ. ٹھیک. المسلمات الصادقۃ. المسلمات الصادقۃ. منصوب کیا بنے گی؟ المسلمات الصادقۃ. اور مجرور کیا ہوگی؟ المسلمات الصادقات. المسلمات اس کا مثنیٰ ہاں جی بنائے. ایمن مثنیٰ بنائے. آپ نے میرا نام لیا. ایمن آپ بنائے. المسلماتو کی مثنیٰ بنائے. المسلمتان ہوں الصادقاتان. ٹھیک ہے صحیح. اور اگر اس کو ہم نے منصوب اور مجرور کرنا ہو تو المسلمتین تین الصادقتین. تین. شاباش. المسلمتان الصادقتان. منصوب اور مجرور المسلمتین الصادقتین. اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، یہ میری پہلی کلاس ہے جس کا اس لیول پہ اعراب ماشاءاللہ اس لیول کا ہے، ورنہ آخر تک یہ مجرور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منصوب ہوتا ہے، یہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. المسلمہ کی جمع شائستہ. میں المسلمات الصادقات. اور اس کا منصوب اور اور مجرور کیا ہوگا؟ المسلماتی الصادقاتی. زبر نہیں آئے گا میم اس میں نا، تو زیر میں ہی دونوں ہوں گے. دونوں ہو گئے، بالکل ٹھیک. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. المسلمات الصادقات. اگر یہ منصوب ہوتا تو المسلماتی الصادقاتی. ٹھیک ہے، اور مجرور بھی اصل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لے جی، یہ 6 مرکب توصیفی موصوف اور صفت کی تبدیلی کے ساتھ کون بولے گا؟ میں موصوف بھی چینج کروں گا
میں صفت بھی چینج کروں گا. ہاں جی کون کون بول سکتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, ویری گڈ ویری گڈ. جس کے نہیں کھڑے ہو رہے میں ان سے پوچھوں گا. اچھا جی جی جناب آپ نے بولنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ جی معاویہ. پہلے مجھے بتائیں معاویہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے معاویہ. ٹھیک ہے غیر منصرف کیونکہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے, مذکر نام ہے لیکن گولتا والا غیر منصرف ہے. تو الحمدللہ جی معاویہ بھی غیر منصرف ہے, اسماعیل بھی غیر منصرف ہے, ابراہیم بھی غیر منصرف ہے, اور آصف منصرف ہے, فروخ بھی منصرف ہے, ثاقب بھی منصرف ہے, حسن بھی منصرف ہے. ٹھیک ہے باقی عمیر منصرف ہے. تو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام ہے لیکن مرکب نام ہے, یہ سنگل نام نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ مرکب نام ہے, یہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقیوں کے نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ چلی جائیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو معاویہ آپ نے موصوف کافر رکھنا ہے معرفہ, اور اس کی صفت لانی ہے کاذب. جی ہاں جی بنائیں. شائستہ آپ بنائیں. الکافر الکاذب. القاسم. کافر مسلمان, اور اس کا مصنع الکافرہ الکافر الکاذب اور الکافری الکاذب. یہ تو میم اس کا وہ ہو جائے گا وہ واحد. میم جمع اور مثنیٰ بھی بتاؤں؟ خیر دیکھتے ہیں سر, پوچھتے ہیں کہ نہیں. الکافر الکاذب آپ پہلے الگ الگ بولے پھر ایک دفعہ ملا کے بول رہے ہیں. ہاں الکافر الکاذب. ٹھیک ہے الکافر الکاذب پہلے الگ الگ بولے زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا بول رہے ہیں. جی مثنیٰ. ہاں جی بنائیں مثنیٰ اور جمع بھی. ہاں میم جی وہ ہو جائے گا میں ہی بناؤں میم. ہاں ہاں بنائیں آپ. الکافرانی الکاذبانی. ہوں. یہ میم اس کا وہ ہو جائے گا مثنیٰ مرفوع الکافی الکافرینی الکاذبینی. یہ ان کا مثنیٰ اور مثنیٰ منصوب اور مجرور ہو جائے گا. اور جمع ہوگی الکافرون الکاذبون. یہ اس کا مرفوع ہو جائے گا, اور الکافرین اور الکاذبین یہ اس کا جمع مجرور اور منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شاباش جمع. شاباش مؤنث. Want to study abroad but still haven't taken your English test? That's like skipping leg day. The Duolingo English test is ہاں جی زبیدہ آپ کریں مونس. جی الکافرۃ الکاذبۃ. اس کا مثنیٰ بنائیں. اس کا الکافرتان الکاذبتان. اور جمع. منصوب جمع آئے گا الکافرون الکاذبون. نہیں نہیں مونس کا. یہ تو مؤنث کے لیے ہے جی. الکافرات الکاذبات. القاسم. اور مجرور میں الکافراتی الکاذبات. ٹھیک. منصوب مجرور. شاباش مثنیٰ. شاباش. جی ثاقب آپ نے بولنا ہے. آپ نے موصوف رکھنا ہے طالب. طالب نکرہ رکھیں گے اور اس کی صفت لائیں گے جالس, یعنی ایک بیٹھا ہوا طالب علم. ہاں جی آئی گئے. ایمن کیا ایمن ہے نا. ہاں آپ بنائیں. طالب جالس. طالب جالسن. ٹھیک ہے اب اس کا مثنیٰ بنائیں. طالبانی جلسانی. اور جمع بنائیں. طالبون جلسون. اور مؤنث بنائیں. طالباتن 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 جالساتن. ٹھیک ہے مثنیٰ بنائیں. طالبتانی جلستانی. اور جمع.
طالباتun जालिसातुन ठीक। तालिबुन जालिसुन, तालिबानी जालिसानी, तुल्लाबुन तुल्लाबुन जालिसूना, तुल्लाबुन जालिसूना या तालिबूना जालिसूना बोल सकते हैं आप। मुअन्नस में आए तालिबातुन, तालिबातुन जालिसातुन, जी शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके जी, आपने पता है फर्रुख क्या करना है, आपने रजुल, रजुल आदमी को कहते हैं, उसे मौसूफ बनाना है और उसकी सिफत आपने लानी है कायम। हाँ जी जुबैदा आप करें। जी अर रजुलु और क्या चीज कायम, अल काइमु, सर ने जमा रजुलु अल काइमु। हाँ जी हाँ बनाए बनाए, चलें आल से बना लें। मुसन्ना और जमा भी करते हैं। जी अर्रजुलानी अल काइमानी, अर्रजुलूना नहीं, अर्रिजालु उसकी मुकस्सर आएगी, हम्म अर्रिजालु हम्म ओ अल काइमूना। हम्म ठीक है। अच्छा शाइस्ता, अगर मुझे इसका मुअन्नस करना है तो क्या होगा? और रजुलु अल काइम। रजुलू को जमा तो निसाउ अल निसाउ आएगी और उसकी वाहिद आएगी इमराअतु, ठीक। अल इमराअतु, हम्म अल वाक़िफ़तुन, कायमतुन, कायमतु, ठीक। कायमतुन, सॉरी और कायम, मुसन्ना कैसे करेंगे? अल इमरातानी, हम्म अल अल क़ाइमतानी, और कायमतन। अल निसाउ, हम्म अल क़ाइमातु। ठीक। नकरा शाबाश, रजुलुन कायमुन, एक खड़ा आदमी, जी। अच्छा हमने अल के साथ किया है, लेकिन ये आप नकरा में करेंगे तो फिर आप लोगों को पता है अल नहीं लगेगा तो तनवीन लग जाएगा, दोनों तरह कर सकते हैं, ठीक है। रजुलानी कायमानी, जी। रिजालुन कायमूना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। औरत, रजुल की मुअन्नस औरत होती है और औरत के लिए लफ्ज होता है इमराआ, जी। इमराआ तू नाम है, खैर मुनसरिफ से क्यों पढ़ रहे हैं, नाम है किसी औरत का? नाम नहीं है ना, तो इसे पूरा पढ़े। हाँ, इमराअतुन कायमतुन, इमराअतानी कायमतानी। हाँ, इमरा की जमा अरब जो है ना वो निसा इस्तेमाल करता है, अभी अरब की मर्जी है, ठीक है ना। हाँ जी, निसा उन। Serious dictation was driving me crazy, so I switched to whisper flow. Here's why I'll never go back. First, कायमातुन, ये निसाउन कायमातुन। पूछो आपसे, चले माशाल्लाह। आपने ऐसा करना है, आपने मौसूफ लड़का रखना है और मारफा रखना है लड़का। मारफा लड़के की अरबी क्या होगी बताएं पहले, मारफा। हाँ जी ईमन, क्या होती है मारफा लड़के की? लड़के की अरबी क्या होती है? लड़की की वलद, अल वलदु, अल वलदु। आगे सुने। मारफा कह रहा हूं ना, अल वलद, ठीक है शाबाश। हाँ, तो मौसूफ आपका लड़का है मारफा और उसकी सिफत है कि वो सोया हुआ है। हाँ जी, सोए हुए की आती है ईमन। जी नाइमुन, हाँ तो उस पे भी अल लगाते हैं इसलिए कि मौसूफ अल है। क्या बन जाएगा? अल अल वलद। नाइमु, हाँ, अल वलदु अल नाइम। अल
جی یہ بھی الولد ایک صفت ہوتی والنائم. ہے. اچھا سوئے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو لفظ دیتا ہوں. سویا ہوا ہوتا ہے نائم. نائم جی شاباش. ہاں النائم الولد النائم شاباش. بنایا مثنیٰ اور جمع بھی بنا دیں اس کو. بنائیں ایمن آپ ہی بنائیں جمع اور مثنیٰ بنائیں. الاولاد ہوں اور نمایاں کی جمع کیا ہوگے النما. اون آ جائے گا نائمون. نائمون. ہاں ٹھیک ہے. مثنیٰ یہاں لکھا ہوا ہے الولدانی النائمانی اور جمع جو ہے وہ اولاد کے ساتھ ہوگی. اور زبیدہ اگر ہم نے اس کو مؤنث کرنا ہو تو جی الولد والنائم کو. مؤنث البنت آئے گا الولد کی. ہاں بولے. البنت النائمۃ. مثنیٰ اور جمع بھی کریں. اور البنتانی ہوں نہیں ہاں البنتانی ہوں اور النائمتانی. ہوں البنتانی النائمتانی اور البنات ہوں النائمات. نائمات ٹھیک. ایکسیلنٹ. الولدون نہیں ہوگا الاولاد. الاولاد النائمون شاباش. اب الولد کی مؤنث بنت شاباش. معرفہ ہی لے کے آنا ہے. البنتو النائمۃ. موصوف صفت میں دونوں برابر ہونے چاہیے. البنتو النائمۃ. شاباش. ہاں البنات ایکسیلنٹ. البنات النائمات. اوکے جی. لیں جی اب میں آپ کے سامنے کچھ مرکب توصیفی قرآن سے رکھ رہا ہوں اور آپ نے پہچاننا ہے انہیں کہ مرکب توصیفی ہیں. اوکے جی پہلا آپ کے سامنے. اچھا یہیں تک کلاس رکھتے ہیں ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ آپ کی کلاس جو ہے وہ منڈے کو کنٹینیو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.